وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی کی ظہر کی نماز رہتی ہے، وہ مسجد میں آیا، عصر کا ٹائم ہے، تو اب وہ امام کے ساتھ ظہر کی نیت کر کے کھڑا ہوگا یا پہلے عصر پڑھے گا بعد میں ظہر پڑھے گا؟ محترم بھائی، اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض محدثین فقہا وہ کہتے ہیں کہ جس نماز کا وقت ہے پہلے وہ پڑھ لے، جو اس کی پہلے سے قضا ہوئی ہے اس کو بعد میں ادا کر لے۔ مطلب پہلے عصر کا وقت ہے، عصر پڑھ لے امام کے ساتھ اور ظہر بعد میں پڑھ لے۔ ایک موقف یہ ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ امام صاحب عصر پڑھائیں گے تو یہ پیچھے ظہر کی نیت کر کے امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تو یہ اپنی ظہر پڑھ لے، عصر بعد میں پڑھ لے۔ یہ ایک موقف ہے، اور یہ موقف ہمارا بھی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو ترتیب سے ادا کیا تھا نا، تو یہ ٹھیک ہے۔ آپ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں رہ گئی تو نبی علیہ السلام نے چاروں ترتیب کے ساتھ ادا کی، تو اس لیے جس کی ظہر رہ جائے عصر سے پہلے، اگر اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ملا، اب وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہوگا، امام صاحب عصر پڑھائیں گے تو یہ پیچھے ظہر کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے گا، یعنی اس کی ظہر کی نیت ہوگی، یہ ظہر پڑھ لے گا، سلام پھیرنے کے بعد پھر یہ عصر پڑھ لے گا، تو عصر اس کی قضا نہیں ہوگی، عصر اس نے اپنے وقت میں ادا کی ہے، چاہے نماز کے بعد ہی پڑھی ہے، ابھی اس کا وقت تو ہے نا، تو ظہر یہ پہلے پڑھ لے، تو یہ ترتیب ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جی امام عصر پڑھا رہا ہے، مقتدی پیچھے ظہر کی نیت کر کے کھڑا ہے، تو امام اور مقتدی کی نیت جو ہے امام اور مقتدی کی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اور کتابوں میں وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے جی۔ تو جو وہ اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو پڑھاتے تھے وہ معاذ رضی اللہ عنہ کی نفل نماز ہوتی تھی اور پیچھے مقتدیوں کی فرض ہوتی تھی، تو اس لیے امام مقتدیوں کی نیت الگ ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔